خود آغا خوئی. ایک جملہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 100 سال لاسٹ سینچری کا سب سے بڑا مرجع. آج بھی اس مجمع میں ایسے لوگ ہوں گے جو آغا خوئی کی تقلید کر چکے ہیں, اور ایسے بھی ہوں گے جو اسٹل ان کی تقلید پہ باقی ہیں, جسٹ لائک می. بہت عظیم مرجع ہیں. ان کے حالات کی طرف چلا گیا تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہم مجلس میں مولا علی اور آقا حسین کے فضائل سننے آئے ہیں, لیکن یہ وہ خدمت گزار ہے. کل میں نے کہا کریم ہے اہل بیت, جنہوں نے ان کی ساری زندگی خدمت کی اور پسند کرتے ہیں کہ ان کا بھی ذکر کیا جائے. تو آغا خوئی, بلکہ اس وقت لندن سے چلنے والا ایک عربی چینل ہے نا جو مرجعیت کے بہت خلاف ہے, اس کا تو جملہ ہی ہے, وہ تمام مراجع کو گالی دیتا ہے, شیخ توسی سے لے کے آج تک. لیکن خود کہتا ہے کہ پوری شیعہ تاریخ میں اتنا بڑا مرجع کوئی نہیں گزرا جو آغا خوئی. برا بھی کہہ رہا ہے, اعتراض بھی کر رہا ہے, گالیاں بھی دے رہے ہیں, لیکن مان رہے ہیں. تو میں نے تو 100 سال کہے, لیکن بعض کا تو کہنا کہ پوری شیعہ تاریخ کے اگر ٹاپ آف دا لسٹ 5 مرجع تو ان میں سے ایک آغا خوئی ہوں گے. ان کا کتنا مشہور تو نہیں, لیکن ان کا بھی ایک واقعہ ہے اور یہ عزاداری سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ. اور واقعہ یہ ہے کہ آغا خوئی کی سب سے بڑی جو کوالٹی تھی وہ تھا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس ایسے بنائے, یعنی ان کا جو درس ہوتا تھا, جو ٹیچنگ کا اسٹائل تھا, تو وہ ایسا تھا کہ ان کے اسٹوڈنٹ سارے کے سارے مرجع بن گئے. ورنہ بعض بڑے بڑے مراجع ہیں, ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے, لیکن ان کے اسٹوڈنٹ پہ 1-2 ہی مرجع ہوتے ہیں. آغا خوئی کی تو ایک لسٹ ہے مراجع کی, اور پوری دنیا سے اس وقت ریلیجس ایجوکیشن والے آغا خوئی کا جو درس ہے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. درس مینس جو ان کا لیکچر ہوتا ہے جو حوزے میں تعلیم دیتے. ایک دن ایسا ہوا, آئیے اس وقت آغا خوئی کی جوانی تھی, یعنی پورا انرجیز پیک پر تھی. آخر میں 80s کے بعد تو انہوں نے اپنا درس آغا سستانی کو دے دیا کہ میری جگہ تم لوگوں کو پڑھاؤ, لیکن خیر. تو اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں آئے. کسی کو مجبوری پیش آ سکتی ہے, چلے دوسرا دن نہیں آئے. ہمارے مراجع اس طریقے سے جو ہے کبھی وہ چھٹی نہیں لیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ نجف کے نہیں آئے, وہ آسٹریلیا سے لے کے نارتھ امریکہ تک کے پڑھنے کے لیے آئے. ان کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہوتا. تیسرا دن گزر گیا, نہیں آئے. تو اب آغا نصر اللہ مستنبط, یہ ان کے وہ شاگرد تھے جو بعد میں ان کے داماد بھی بنے. اور آج بھی آپ نجف میں جب جائیں گے تو آغا خوئی کی قبر جہاں پر ہے اس کے ساتھ آغا نصر اللہ مستنبط کی قبر بھی ہے, اسی کمرے کے اندر ہیں. اور ان کے بارے میں سب کو یہ 90% تو یقین تھا کہ آغا خوئی کے بعد نیکسٹ مرجع یہ ہونے والے. مگر آغا کی زندگی میں 85 میں صدام نے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا. یہ بھی بہت بڑے, میں نے اتنا انٹروڈکشن اس لیے کرایا کہ دونوں واقعے کے جو 2 کیریکٹر ہیں ان کی عظمت آپ کے سامنے آئے. چوتھے دن وہ آغا خوئی کے گھر گئے. 3 دن ہو گئے, استاد نہیں آیا. خیر تو ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے, اب معلوم کرنا بھی ضروری. وہاں گئے تو وہی آغا برج رضی والی بات پتا چلا کہ آغا خوئی تقریباً نابینا ہو گئے. جوانی کی بات کر رہا ہوں, یہاں سے اس ممبر سے اس دروازے تک نہیں جا سکتے. وہ ایک ہوتا ہے نا ہلکا سا کوئی شیڈو سے نظر آ رہا ہوگا بس. تو ایک مرتبہ گھبرا کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا. کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ گناہ کے لیول کی تو نہیں ہے, لیکن اور وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میری وائف لیڈیز مجلس کرتی. اب بہت لیڈیز آ جاتی ہیں کہ اتنا بڑا, اس وقت یہ مرجع نہیں تھے لیکن بہت بڑے عالم تو تھے نا, جو میں نے بتایا کہ اتنے اسٹوڈنٹ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے. تو مجھے بہت اسٹڈی کرنا ہوتی تھی. اب یہ مجلس میں عورتیں آتی ہیں, بہت مجمع ہو جاتا, حتیٰ یہ کہ میرے کمرے تک کے اندر عورتیں پہنچ جاتی ہیں. ذرا سا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ یہ مجلس تم کہیں اور کر دو, تاکہ جو اصل کام میں واجبات کا اجتہاد کی تعلیم ہے اس کے اندر رکاوٹ نہ ہو. میری وائف نے سن لی میری بات. خواتین کی ایک مجلس کی بات کر رہا ہوں, عورتوں کی مجلس جو میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک ایک مجلس عورتوں کی جو گھر میں ہوتی ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں. بس اتنا میں نے کہا کہ بھائی میں اجتہاد کی تعلیم دے رہا ہوں, ساری دنیا سے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے, اور یہ سب جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. اب انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا, لیکن کچھ امپریشن کے بنا کہ مجلس تو ہر گھر میں ہو سکتی, خالی میرا گھر کیوں کسی اور, لیکن جو کام میں کر رہا ہوں یہ صرف میرے گھر میں ہوگا, اتنا کہا. اور اسی رات کو مجھے یہ پیغام ملا کہ تم نے ایسا جملہ کہا کہ تمہاری نیت میں خرابی نہیں تھی, لیکن بظاہر اس جملے سے مجلس امام حسین کی ذرا سی توہین ہو رہی.
چنانچہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس اجتہاد کی تعلیم کو میں دے رہا ہوں، تم اس قابل ہی نہیں رہو. نعوذ باللہ، یہ جملے میرے ہیں، بہت بدتمیزی کے جملے ہیں، رف لینگویج ہو گئی. یہ پیغام اس طرح سے امام معصوم کا نہیں آیا، اور ایسے عظیم شخص کے لیے. لیکن مفہوم یہ تھا کہ بھائی جس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ مجلس کو چھوڑ دو یا کہیں اور کر لو، اس قابل ہی نہیں رہو. چنانچہ اس کے بعد صبح میں اٹھا، یہ پیغام آیا رات کو، صبح میں اٹھا تو یہ حالت. اب آغا نصر اللہ مستنبط گھبرا کے کہتے ہیں، یہ بعد میں داماد بنے ہیں اور نیکسٹ مرجے بھی ہونے والے تھے اگر صدام ان کو شہید نہ کرتا. تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج بھی مجھ کو پتا. میرے کمرے میں، اسی کمرے میں الماری کے اندر، اب میں یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا ہوں، چھوٹی سی ڈبیا میں اصلی خاک شفا رکھی، وہ خاک شفا لے کے آؤ اور میری آنکھوں میں لگاؤ. اور باقاعدہ آغا نصر اللہ مستنبط، میں نے بار بار کیوں کہا نیکسٹ مرجے تھے کہ یہ اتنے عظیم لیول کے تھے، جیسے آغا سیستانی کا لیول تھا. یہ خاک شفا لاتے ہیں اپنے استاد کی آنکھوں میں، ذرا ذرا سے خاک شفا لگاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دوبارہ بینائی واپس آئی، اور ایسی آئی کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں اسٹوڈنٹ تیار کیے اور سینکڑوں مراجع تیار کیے، اور دین کی اتنی خدمت کی ہے جس کا اپنا ایسا اعتقاد. اصلی خاک شفا کا لفظ استعمال کیا، اصلی خاک شفا ملنا بہت مشکل ہے. لیکن کربلا میں جو وہابیوں نے اٹیک کیا تھا 1216 ہجرہ میں، تکفیریوں نے، اس وقت جو مرجع تھے سید علی، ان کو ڈھونڈتے ہوئے کہ سید الکفرا اینا، سید الکفرا اینا، سید الکفرا، کافروں کا لیڈر کہاں ہے، کافروں کا سردار کہاں ہے، اس وقت اصلی خاک شفا مل گئی. وہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے لیکن موضوع سے ہٹ کر. تو آقا حسین قبر کی مٹی، آقا حسین عزادار کے سر کی مٹی. اچھا، خاک شفا سب کے لیے، عزادار کے سر کی مٹی سب کے لیے نہیں، جس کو امام پیغام دے. خون کا آنسو رونا، یہ ہمارے مراجع کا عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں آج بڑے سے بڑا مولائی مجھے دکھا دیجئے کہ جو یہ کہے کہ میں ماتم کروں گا اور میری آنکھوں سے خون ٹپکے. میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. ابو ذر سلمان جیسے نہیں ہو سکتے، مقداد ابو ذر جیسے نہیں ہو سکتے، عمار مقداد جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن عظمتیں سب کی ہیں. تو اسی طرح ہر ایک کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے. لیکن ہمارے مراجع اور موجودہ حالات کے اندر آپ یاد رکھیے کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ عزاداری جو ہے نا، وہ تربیت کا ایک ایسا ذریعہ جس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی اور کمزوری نہیں آنا چاہیے. اور جو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، بس اسی کو اب لنک کر کے مجلس شروع کرنا تھی، لیکن شروع کیا کروں، اب تو ختم ہو گئی، لیکن لنک کر دوں. یہ عزاداری ہم کسی فائدے کے لیے نہیں کرتے. مثلا آپ نماز کسی فائدے کے لیے نہیں پڑھتے. فرض کیجئے کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لاس پہ لاس ہو رہا ہو تو کیا آپ چھوڑ دیں گے نماز؟ نہیں چھوڑیں گے.